اور رسول اللہ کا فرمان جو ہے وہ دین ہے. وہ کیا ہے؟ دین ہے. ضعیف حدیث جو ہوتی ہے بیٹے وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہوتا. ضعیف حدیث رسول اللہ کا فرمان, اس لیے وہ حدیث دین نہیں ہوتی. اسے وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دے دیا. اور ایک بات نہ بھولے گا, جب بھی کوئی شخص آپ سے کہتا ہے یہ عمل کرے, ہم اسے ایک سوال کرتے ہیں, کیا 10 ہجری سے پہلے 10 ہجری سے پہلے 10 ہجری کیا تھی؟ اللہ کے پیغمبر پہ دین مکمل ہو گیا تھا. 10 ہجری میں دین مکمل ہو گیا تھا. قرآن پاک کی تکمیل ہو چکی تھی. اس کے بعد ہمیں قرآن پاک کی تکمیل ہونے کے بعد, دین مکمل ہو جانے کے بعد جو بندہ کرے یہ فلاں عمل کرے, ہم اسے پوچھتے ہیں کہ کیا 10 ہجری سے پہلے کسی نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے یا ویسے کسی صحابی نے یہ عمل کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تھا تو وہ دین نہیں ہے. دین صرف اللہ کے پیغمبر کے اوپر جو نازل ہو چکا اس کا نام ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب آگے چلتے ہیں. آج ہماری ہے حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی نسبت ایسا فرمان, نوٹ کر لیں, ایسا فرمان یا ایسا قول یا ایسا کام, ایسا فرمان, ایسا قول یا ایسا کام جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی جائے اسے حدیث کہتے ہیں. یعنی قولی, فعلی اور تقریری 3 چیزیں اس میں. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہو یا اللہ کے پیغمبر نے کوئی کام کیا ہو, وہ فعلی ہے. یا اللہ کے پیغمبر کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ہو, اللہ کے پیغمبر نے یا اس پہ خاموشی اختیار کر لی ہو, یا اللہ کے پیغمبر نے اس سے منع کر دیا ہو, یا کہا ہو کہ احسن تھا, تو نے اچھا کام کیا ہے, تعریف کر دی ہو. حدیث اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب قول, فعل یا تقریر کو حدیث کہتے ہیں. یہ حدیث میں بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے قولی. کیا؟ اس کی بے شمار مثالیں ہیں. بردار بن عازب صحابی رسول ہے, صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بھی تم سجدہ کرو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھو. ہتھیلیاں یہ ہوتی ہیں, ہاتھوں کو زمین پہ رکھو, اپنی دونوں کو زمین سے بلند رکھو. یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, دونوں کے لیے ہے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے. یہ حدیث کون سی ہے؟ قولی. یعنی اللہ کے پیغمبر کا فرمان آ گیا. بردار بن عازب راوی ہے, وہ بیان کرتے ہیں. حدیث پاک کہا ہے صحیح مسلم میں, ہمیں بتاتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں اپنی کونوں کو زمین سے کہاں رکھنا ہے؟ اوپر رکھنا ہے. قال رسول اللہ آ جائے گا, سمیعت رسول اللہ آ جائے گا. وہ بھی اس میں نہیں, وہ بھی حکم ہے نا, قولی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, قولی ہے. لا صلاۃ لمن لم یقر, جو بھی اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا وہ قولی. جو کر کے دکھایا وہ فعلی, جو کر کے دکھایا وہ فعلی. اس میں مثال دوں گا بھی آپ کو, لکھ لیا. قولی حدیث اللہ کے پیغمبر کا کیا ہوگا؟ فرمان. انما الاعمال بالنیات, رسول اللہ نے فرمایا اعمال کا مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم, یہ فرمان ہے, مسلم مسلمان کا بھائی ہے. فرمان اجتنبوا السبع الموبقات, 7 چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں, ان سے بچ جاؤ. فرمان ہے کہ قیامت کو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس میں اللہ کا سایہ ہوگا. کیا ہے یہ؟ فرمان ہے. یہ کون سی ہے؟ قولی حدیث ہے. ٹھیک ہے. فعلی حدیث پہ آ جائے. مثال اور کیجیے, رسول اللہ نے کیا ہو, کیا ہو. اب ایک صحابی رسول ہے, ان کا نام ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ والی قولی ہے. اب مثال دوں گا فعلی حدیث کی. ٹھیک ہے. یہ کون سی حدیث ہے؟ فعلی حدیث. مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں نبی نے سامنے وضو کیا تو اپنی پیشانی کے بالوں, پگڑی اور موزوں پر مسح کر لیا. پگڑی کے اوپر سے اپنی پیشانی کے بالوں, یہ دیکھیں یہ انسان نے رسول اللہ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, کچھ بال باہر ہوں گے. اللہ کے پیغمبر نے یہاں سے اس بالوں کو مس کیا, پگڑی کے اوپر سے یوں آئے, مسح کر لیا, اس کو پیچھے نہیں کیا, مسح کر لیا. اور دوسری بات, موضوع پر بھی مسح کر لیا. یہ چیز کون سی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا عمل سے ابھی بتا رہا ہے.
رسول اللہ نے یہ عمل کیا ہے، یہ فعل حدیث ہے، کر کے دکھایا. آگے چلیں. تقریری حدیث. اللہ کے پیغمبر کے سامنے کوئی کام ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس کام کو ہونے سے روک دیا یا اس کام کے ہونے کی تحسین کی، تمہیں بہت اچھا کیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کام پہ خاموشی اختیار کر لی. اللہ کے پیغمبر کے خاموشی اختیار کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام اس عمل کو پسند کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس عمل کو برا نہیں سمجھتے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے تم کر لو، ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے پیغمبر کے سامنے کوئی کام ہو، یا ایک مثال ہے، رسول اللہ کو شکایت لائی گئی، اللہ کا پیغمبر فلاں سے ابھی ہے وہ نماز بہت لیٹ کرتا ہے، میں نے کل بتایا تھا آپ کو نا، نماز عشاء کی بہت لمبی پڑھاتا ہے. اللہ کا پیغمبر کو اس کا علم ہوا، نبی علیہ السلام نے اس کو بلا کر اس کی تھوڑی سی سرزنش بھی کی اور کہا کیا تو امت کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. یعنی رسول اللہ کو کسی بات کی اطلاع ملی یا کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھا، بات سمجھ آ رہی؟ کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا یا کسی کام کی اطلاع ملی، اللہ کا پیغمبر نے اس سے منع کر دیا یا اس کو جاری رکھنے کا کہہ دیا، اس کی تعریف کر دی یا اس میں خاموشی اختیار کر لی، اسے کہتے ہیں تقریری حدیث. قیس بن عمر، یہ جو آخر میں جو واو آتا ہے نا، یہ عمر نہیں ہوتا، عمر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عمر بن سہل انصاری صحابی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کے فرضوں سے پہلے کی جو 2 رکعتیں ہیں، دنیا جہان کی تمام دولتیں ملا لی جائیں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے جو بندہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے. کون سی رکعتیں؟ فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں. ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے احادیث میں کہ یہ کتنی بڑی حدیث ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ پوری دنیا کی دولتیں، منصب اور اس کی خواہشات سارے ملا لی جائیں. اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ فجر سے پہلی 2 رکعتوں کی اہمیت کتنی ہے تو وہ دنیا کی تمام دولتوں کو ٹکرا دے گا، لیکن فجر کی 2 رکعتیں نہیں ٹکرائے گا. اگر پتہ چل جائے کہ فجر کی پہلی 2 رکعتوں کی اہمیت کتنی ہے تو دنیا کی تمام دولتوں کو وہ ٹکرا دے گا، لیکن وہ فجر کی 2 رکعتوں کو نہیں ٹکرائے گا. یعنی رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی پہلی 2 رکعتیں 2 نفلی ہیں اور دنیا کی تمام دولتوں سے اور جو کچھ دنیا میں ہے، جتنی بھی آسائشیں ہیں، جتنے بھی منصب ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، تمام جو انسان کے شوق ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، ہر چیز سے اللہ نے اس کو بہتر بنایا. اب کیا فجر سے پہلے ہی پڑھنی ہے؟ یہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. قیس بن عمر بن سہل انصاری سے ابھی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہے؟ 2 رکعتیں. اب یاد رکھیے گا کہ پہلے بھی کہا دین اتنا ہی ہے جتنا رسول اللہ نے دے دیا، بس اس سے بڑا دین نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا 10 ہجری کے بعد کیا ہوا، پہلے کیا ہوا. 10 ہجری ہماری باؤنڈری لائن ہے، اس سے ہم کراس نہیں کر سکتے بیٹا. اور یاد رکھیے گا کہ ایک مرتبہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فجر کی نماز کے وقت ایک بندے نے 2 رکعتیں پڑھ لی، پڑھ کے دوبارہ پھر وہ اٹھا 2 رکعتیں اور پڑھنے کے لیے. انہوں نے بازو پکڑا، اس کو جھڑک کے نیچے بٹھا دیا، بیٹھو نیچے. وہ کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب کی کنیت تھی ابو محمد. وہ کہتے ہیں یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علی صلاۃ، اگر میں نماز پڑھوں تو کیا نماز پڑھنے میں مجھے اللہ سزا دے گا؟ تم نے نماز ہی روک رہے ہو. کہتے نہیں، بل یعذبک اللہ علی خلاف سنہ، اللہ تجھے سنت کی مخالفت کرنے پہ سزا دے گا. کہ سنت نے 2 پڑھی تو 4 پڑھنا چاہتا ہے. فجر کی اذان کے بعد فجر سے پہلے سنت نے کتنی پڑھی؟ تو 4 پڑھنا چاہتا ہے. جب تو سنت کی مخالفت کرے گا اللہ تجھے اس پہ عذاب دے گا. حالانکہ نماز ہی پڑھنی ہے انہوں نے، کچھ اور تو نہیں کرنا، جیسے ہمارے کہتے ہیں قرآن تو پڑھنا ہے. یہ کون سی بات ہے؟
ہم قرآن پڑھ کے بخشواتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر وہ چیز جو قرآن و سنت سے باہر ہے وہ گمراہی ہے. وہ کیا ہے؟ اور ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے اندر ہے وہ ہدایت ہے. تو یہاں پہ 2 رکعتیں نماز صحیح مسئلے کے سامنے وہ پڑھتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تجھے سنت کی مخالفت کرنے پہ کیا دے گا؟ سزا دے گا. اور یہاں قیس بن عمرو بن سال انصاری کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اس صحابی کو دیکھا، اس نے فجر کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی. تو صرف میں فجر کی تو 2 رکعتیں ہوتی ہیں صرف، مطلب وہ 2 رکعتیں جو تم نے پہلے پڑھنی تھی، فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں بس، تو تم اب کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی اس لیے میں نے اب پڑھ لی. میں نے فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی اس لیے میں نے اب پڑھ لی. تو اس سے ابھی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے خاموشی اختیار کر لی. کیا کر لیا؟ مطلب منع نہیں کیا، تم نے پہلے نہیں پڑھی اب تم پڑھ نہیں سکتے، منع نہیں کیا. کہ فجر کی پہلی 2 رکعتیں اگر انسان کسی وجہ سے رہ جائے تو بعد میں پڑھ سکتا ہے، بعد میں پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتا. وہ 2 رکعتیں بعد میں پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتا. یہ کیا ہے؟ تقریری حدیث. کیا ہے یہ؟ رسول اللہ نے دیکھا ایک شخص فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے کیا کیا؟ اس کو پوچھا، اس نے کہا میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی، میں نے اس لیے پڑھی ہے. تو نبی علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ خاموشی اختیار کر لی. یعنی خاموشی میں اللہ کا پیغمبر کی اس معاملے کی کراہت نہیں تھی، بلکہ کہا تھا اس بات ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پڑھ لو. جو اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہو، اللہ کے پیغمبر کا کام ہو، یا اللہ کے پیغمبر کے سامنے کوئی کام ہوا ہو، اس سے منع کر دیا ہو، یا اس کام کے کرنے کی تحسین کر دی ہو، یا خاموشی اختیار کر لی ہو، یا رسول اللہ کو کسی کام کا علم ہوا ہو کہ فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس سے روک دیا ہو. جیسے وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جہاد پہ گئے، انہوں نے جا کے ایک راستہ بند کر لیا، وہاں اپنی سواریاں باندھ لی. معلوم ہوا اللہ کا پیغمبر کو ان کی سواریاں بننے سے، خیمے لگنے سے راستہ تنگ ہو گیا، لوگوں کو راستے سے مشکل پیدا ہو رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کے پیغام دے دو، من زیک طریقا او قطع منزلا او عذاب مومنا فلا جہاد لہ. الفاظ پر غور کرنے ہیں. جس شخص نے راستہ بند کیا یا تنگ کیا یا کسی مومن کو تکلیف پہنچائی، کسی مومن کو تکلیف پہنچائی، اس چیز کو آپ صرف راستہ بند کرنے کے ساتھ ہی آپ محسوس نہ کر دیں. کوئی بھی ایسی نیکی جس سے کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی ایسی نیکی، قربانی کرتے ہوئے راستے بلاک کر دینا، شادی بیاہ کرتے ہوئے راستے بلاک کر دینا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ایسا معاملہ جی جلسے کرنا، کانفرنس کرنا، راستے بلاک کر دینا، اس کی شریعت بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. بلکہ کیا ہے؟ فلا جہاد لہ. جس شخص نے راستہ بند کیا یا تنگ کیا یا کسی مومن کو تکلیف پہنچائی، اللہ اس کا جہاد بھی قبول نہیں کرے گا. یہ کون سی حدیث ہے؟ کہ پیغام پہنچا، کسی کام کا علم ہوا، اللہ کا پیغمبر نے اس سے روک دیا. اور دوسرا صحابی سامنے نماز پڑھ رہا ہے، اس سے پوچھا، کہتا میں نے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی، اللہ کے پیغمبر نے کیا کر لیا؟ خاموشی اختیار کر لی. اور تیسرا اللہ کے پیغمبر کی ایک اور مثال دیتا ہوں. نماز کا ٹائم تھا، تمام لوگ رکوع میں چلے گئے تھے، ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، وہ رکوع میں ساتھ مل گیا، دوڑتا ہوا آیا پیچھے سے، وہ رکوع میں ساتھ مل گیا. جب وہ رکوع میں ساتھ مل گیا تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کون تھا یہ جو اتنی تیزی کے ساتھ رکوع میں ہمارے ساتھ مل گیا تھا آ کے؟ وہ صحابی ڈرتا ڈرتا اٹھا، اس نے کہا رکھا میں نے کیا تھا. اور فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تمہاری دین کی حرص کو مزید بڑھا دے. لا تعود، آئندہ ایسے نہ کرنا، آئندہ ایسے. یعنی وہ آ کے رکوع سے مل گیا تھا، اس سے فاتحہ نہیں پڑھی تھی، وہ رکوع میں چلا گیا ڈائریکٹ آ کے، تو اس نے نماز میں ساتھ ہی جی لا تعود، لا تعود، بس. زادک اللہ حرصا، اللہ تمہارا دین کا شوق بڑھا دے. لا تعود، آئندہ ایسے نہ کرنا، آئندہ ایسے
مطلب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اللہ کے پیغمبر نے کام ہوتے ہوئے دیکھا, تحسین بھی کر دی اور منع بھی کر دیا. تو یہ کون سی حدیث ہے؟ تقریری حدیث. یعنی حدیث اسے کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف. رسول اللہ کی طرف منسوب کوئی وصف, کوئی کام, کوئی فرمان اور پیغام یا اللہ کے پیغمبر کے سامنے کوئی کام ہوا ہو, اس کو حدیث کہتے ہیں. یہ حدیث ایک ہوتی ہے اثر. ہم نے کہا تھا نا پچھلے حدیث اور اثر میں کیا فرق ہے, اور حدیث قدسی کیا ہوتی ہے. ہم نے 3 چیزیں بس ڈیفائن کر لیا مختصر کر کے. اصل سے کہتے ہیں حدیث وہ تھی جو اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب ہو. کس کی طرف؟ قولی ہو, فعلی ہو, تقریری ہو. ٹھیک ہے. اور اصل وہ ہوتی ہے جو صحابی یا تابعی کی طرف منسوب ہو. وہ عمل, وہ فعل, وہ قول جو صحابی یا تابعی کی طرف منسوب ہو, اسے اثر کہتے ہیں. اور جب نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی جائے تب ایک لفظ پڑھا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے معصور ہے. کیا ہے؟ اثر سے ہے معصور. قدسی وہ ہے جس میں الفاظ رسول اللہ کی ہو, فرمان اللہ کا ہو. کہ اللہ کا پیغمبر اس کو اللہ سے بیان کرے. اس میں الفاظ رسول اللہ کے ہوں اور معنی اللہ کا ہو, مفہوم اللہ کا ہو. قرآن میں الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں, حدیث میں الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں.